السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نمونیا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نمونیا پھیپھڑوں میں انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ انفیکشن سے کبھی ایک پھیپھڑا متاثر ہوتا ہے اور کبھی دونوں مبتلا ہوتے ہیں۔ سوزش کے نتیجہ میں کچھ علامات شدت و خفت کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں، جیسا کہ سانس لینے میں دقت، کھانسی، کبھی بلغم میں خون ملا بھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ بلغم کی رنگت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پیپ کی صورت میں بدبودار بلغم بھی آتا ہے۔ بخار ہوتا ہے، کبھی شدید ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے، بخار تیز ہوتا ہے، کپکپی سے آتا ہے، کبھی سینے میں درد ہوتا ہے۔ جب سانس اندر کھینچا جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، شدت کی صورت میں متلی الٹی ہو سکتی ہے۔ اسہال بھی ممکن ہے، سانس تیز تیز آتی ہے۔ اگر بخار 102 فارنہائٹ سے ہے یا اس سے زیادہ ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، مسلسل کھانسی ہے اور مذکورہ علامات موجود ہیں تو نمونیا تشخیص ہو جاتا ہے۔ قوت مدافعت کی کمزوری سے کوئی بھی جراثیمی یا بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں وہ جلد ان علامات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو وائرس نزلہ زکام کا سبب بنتے ہیں وہ نمونیا کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہ مرض یعنی نمونیا 2 قسم کے لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جن کی عمر 3 سال یا اس سے کم ہو۔ نمبر 2، جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو۔ نمونیا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہاتھ اور کھانے کے برتن وغیرہ صاف رکھیں، ویکسینیشن کروائیں، متاثرہ مریضوں سے بچیں، نزلہ زکام کا جلد علاج کروائیں۔ سرد ہوا سے بچنا نمونیا متعدی تو نہیں ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ خود کو وائرس، بیکٹیریا، فنگس، تمباکو نوشی سے بچائیں اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو اسموکنگ کر کے دوسرے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ معالجین حضرات کو چاہیے کہ وہ ڈرپ لگانے سے پرہیز کریں، کیونکہ نااہل معالج ڈرپ لگا کر مریض کو مار دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ مرض کو سمجھ کر علاج کریں تو جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس میں کشتہ بارہسنگا شہد میں ملا کر چٹانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ادرک، زیرہ سفید کا قہوہ مفید ہے۔ دودھ میں ہلدی اور دار چینی ڈال کر کچھ دیر پکانے کے بعد پلانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ادرک اور ہلدی یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی فنگس بھی ہے اور انفلامیشن، سوزش کو بھی کم کرنے والی یہ ادویہ ہیں۔ اس میں 3 طرح کی ادویہ کا استعمال بہتر ہوتا ہے: اینٹی بائیوٹکس، کھانسی کی دوا، بخار کم کرنے کی دوا۔ اس طرح ہر پیتھی کا ایکسپرٹ علاج کر سکتا ہے اور قیمتی جان بچائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا علاج کے لیے کسی ماہر طبیب کی رہنمائی ہی حاصل کرنی چاہیے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔